الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، کل ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ آگے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، ایک آیات کا پڑھنا فرض ہے، 2 آیات 3 آیات تک واجب ہے۔ یہ ایک بڑی آیت مقصہ جو 3 آیات جتنی ہو اس کا پڑھنا فرض اور واجب دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 3 آیات سے لے کر 40 آیات یا 80 آیات تک پڑھنا سنت ہے۔ اب عموماً ہم نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ فقہا نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ 4 رکعت کے اندر اسی ایک سورت کا تکرار ضروری نہیں ہے، یعنی یہی سورت صرف پڑھتے رہنا۔ اگر اور صورتیں آپ کو آتی ہیں تو بالترتیب آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو سورہ کوثر آتی ہے، ایک دوسری اس کو سورہ کافرون آتی ہے، سورہ نصر آتی ہے، یا اوپر سورہ فیل آتی ہے، تو اس ترتیب سے وہ صورتیں پڑھے۔ لیکن عموماً ہمارا جو ہے یہ سورہ اخلاص توحید کی بہت بڑی جامع صورت ہے، فضائل کے لحاظ سے بھی بہت بڑی۔ یہاں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، اس کی شروع کرنے سے پہلے آپ کے گوشت گزار کر دوں۔ ایک صحابی رسول کی شکایت رسول اللہ کے دربار میں آئی کہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، جب پوچھا تو صحابی عرض کرنے لگے، آقا یہ سورت مجھے پیاری بڑی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، اس سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور اس کی ایک اور بھی فضیلت ذہن میں رکھے، حدیث کی کتب میں آتا ہے جو شخص 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک خوبصورت محل بنا دے۔ 2 منٹ نہیں لگتے کہ آپ آرام سے پڑھیں، 3 منٹ لگ جائیں گے۔ 3 دفعہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اسے پورے 30 سپارے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اب آتے ہیں اس کے پڑھنے کی طرف۔ اس کی جب تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہ صورت ہے جو روزمرہ ہماری زندگی میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج کا سبق، یعنی کل کہا تھا کہ کل کا سبق جو ہوگا، یعنی آج کا سبق بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی توجہ طلب ہے۔ معزز حاضرین، یہ صورت ہماری زندگی کا روزمرہ کے معمولات میں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے الحمدللہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن اگر ابتداءً ہمیں اسے درست یاد کرا دیں اس کی بہت بڑے فوائد ہیں۔ پہلا لفظ ہے قل، اس قاف والے قل کو اور کش والے یہ والے قل، اس میں اور اس میں اس کو پڑھنا ہے تو تھوڑا موٹا کر کے اس کو کہیں گے کینچی والا کا اپنا کاف 2 نقطوں والا اور 2 کاف کاش والا، یہ کینچی والا، اپنا دوسرا کتاب والا کاف کتاب والا کاف کینچی والا۔ اب اس قل کا معنی اور اس قل کا معنی میں بڑا فرق ہے۔ اس کا معنی ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، محبوب اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر اس قل کی بجائے ہم قل ہو اللہ جیسے عام روٹین میں قل پڑھتے ہیں، وہ اس قل کی بجائے یہ والا قل ہو جائے۔ اس کا معنی 2 بندے اگر آکلا یا قل سے ہو تو اس کا معنی ہے کھا لو، کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ویسے اس سے نہ ہو تو قل، ہاں جی کام ہو گیا، ہاں جی کل کام ہو گیا، تمام وہ اللہ ایک ہے۔ اب سادہ سا بندہ بھی جانتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہماری سادگی تو اپنی جگہ پہ نا، ہماری جو بھی کمزوری سمجھی جائے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی اہمیت دیکھیں، کیا ہمیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔
یہ چیز سوچنے والی ہے. قل هو اللہ، هو اللہ، فرما دیجئے وہ اللہ احد. یہ دو پیشے جو ہیں جب رکیں گے یہ دو پیشے جزم میں بدل جائیں گی، احد بن جائے گا. احد احد ہا احد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. میں بڑے عجیب عجیب لفظ سنے، قل هو اللہ احد. اگر قل هو اللہ احد پڑھا جائے تو کہ تمام اللہ کی قسم ایک ہے. کون ایک ہے یہ نہیں پتہ. تو یہ چیزیں تھوڑی تو بظاہر تھوڑی سی غلطی حقیقت میں بڑی. ایک تو اس کے اندر احتیاط، احد کو احد پڑھنا چاہیے، احد نہیں پڑھنا چاہیے. اگر احد کو احد پڑھ دیا تو حرف سے بدل گیا، یہ بھی غلطی. پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. اب آگے دوسرا اللہ الصمد. اللہ الصمد، اکثر ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد. غور کرنا میرے لفظوں پہ. یہ وہ ہے، مجھے کیوں تجربہ ہے کیونکہ میری ڈیوٹی 14-15 سال سے بچوں کے امتحانوں پہ ہوتی ہے. تو اس میں بندہ امتحان لے لے کر کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اکثر دوست احباب سے سننے کے اتفاق ہوئے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. یہ تسبیح پڑھ لاتے ہیں. اور اللہ کے بندو اللہ الصمد تو لفظ بھی نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد. ہاں کو سواد سے ملانا ہے اور سواد کو جماع سے پڑھنا ہے. سماد ڈال کر کے اس کی آواز واپس لو. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بھی احدن ہے، یہ سمادو ہے، یہ احدن ہے. آپ آتے ہیں اس کی طرف. پھر اگر پڑھیں گے ویسے احدن، جب رکیں گے اسے پڑھیں گے احد، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے دونوں کو پھر احد. اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ایک غلطی میں نے یہ کر دی، ایک یہ کر دی. اس کو بھی ساکن کر دیا، اس کو بھی ساکن کر دیا، جبکہ رکا میں نہیں. اب جب ملا کے پڑھنا ہے تو پھر کیا ہے احد. یہ دو پیشیں جو ہیں ایک پیش رہے گی ایک ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہے گی ایک ختم ہو جائے گی. اور جو ایک پیش ختم ہوئی ہے وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، یہ چھوٹی نون میں آ جائے گی. یہ چھوٹی نون نظر آ رہی، اس چھوٹی نون میں آئے گی اور وہ الٹی دوسری پیش جو ہے اس نون کے نیچے آ جائے گی. اب جب اس کے نیچے آئے گی اس اللہ کا یہ حمزہ جو ہے جسے عام لفظوں میں الف بولتے ہیں، عربی قاعدہ کلیہ میں الحمزہ بولتے ہیں، یہ حمزہ وصلی درمیان میں سے ختم ہو جائے گا. اور جب یہ ختم ہوگا اللہ کی بجائے یہ نلا ہو جائے گا. نلا الصمد، نلا الصمد. سب سے اہم جو چیز ہے یہاں، بلکہ ایک نہیں کئی چیزیں. قل ایک ہے، اللہ احد دو چیزیں ہیں، احد نلا تیسری چیز ہے، الصمد الصمد. یہ دو چیزیں یہ ہے. یہ انتہائی غور طلب ہے. اگر الگ الگ آپ نے پڑھنا ہے پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سانس نکال کے ٹھیک ہے درست ہے. جبکہ نماز میں یا ویسے عام روٹین میں ہم تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں، تو اس وقت پھر آپ ایسے نہیں پڑھیں گے. پھر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ موٹی موٹی دو چار چیزیں بڑی ضروری تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اللہ رب العزت زمین کو سمجھ. ترجمہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی نے اسے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یہ دفعہ تھوڑا سا مشکل بنا تھا، میں نے آسان کر دیا. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
कुफुवन अहद, और उसका कोई शरीक नहीं है, कोई हमसर, कोई एक भी उसका शरीक नहीं है, कोई भी उसका शरीक नहीं है। आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेते। कुल हुवल्लाहु, कुल पे खुसूसन, कुल भी नहीं कर, लाम को वापस नहीं, कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहदुन, अहद, आम रूटीन में अहदुन है, फिर अहद रुकेंगे अगर मिला अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद, अहदुनिल्लाहुस समद लम यलिद, इधर फिर देखिए अहदुनिल्लाहुस समद लम यलिद, अहदुनिल्लाहुस समद लम यलिद, यानी नहीं रुकेंगे तो फिर समद दो पढ़ेंगे, अगर रुकेंगे तो फिर समद पढ़ेंगे। लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद व लम यूलद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहदुन, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। लफ्ज़ अहदुन है, लेकिन रुकने की वजह से दोनों पेशे खत्म हो जाएंगी। अहद पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद व लम यूलद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये था सूरह इखलास के बारे में बिल्कुल इख्तिसार से, वरना इसके अंदर काफ़ी अभी पॉइंट है, तो इख्तिसार से मैंने अर्ज़ किया है। बिलखुसूस फिर समात कीजिए, कुल के काफ़े एहतियात किए करें। हुवल्लाह, हुवा ज़मीर है, अल्लाह इसमें जलालत है, अहदुन एक है, अहद, अहदुन लिल्लाहुस समद, हुस समद और हुस समदु, इस पे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और फिर अहदुन अहद, इस पे अहद अहद अक्सर आबा पढ़ देते हैं, इस पे भी इज्तिनाब करना चाहिए। तो ये किरा, इसको कहते हैं किरात करना, इसका फ़र्ज़ है। तो नमाज के 3 फ़र्ज़ हमारे मुकम्मल हो गए, तकबीर तहरीमा, क़ियाम और किरात। आगे चौथे फ़र्ज़ की तरफ कल हम जाएंगे। और यहाँ एक और बात शायद कल मेरे ज़हन में न रहे, क़ियाम जो हम करते हैं, क़ियाम कितना फ़र्ज़ है? एक आयत की मिक़दार क़ियाम करना फ़र्ज़ है। जितनी देर में एक आयत पढ़ते हैं इतनी देर क़ियाम फ़र्ज़ है। 3 आयात की मिक़दार क़ियाम वाजिब है। 3 आयात से ज़्यादा क़ियाम जो है ये सुन्नत है प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो बंदा बीमार कमज़ोर है वो टेक लगा के तकबीर तहरीमा खड़े होकर कह ले, एक आयत के बराबर भी खड़ा हो गया या 3 आयत के, उसने फ़र्ज़ और वाजिब का सवाब अपना पूरा पा लिया। तो ये फ़ायदा है। क़ियाम के बाद आगे किरात का मैंने पहले अर्ज़ कर दिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में वफ़ा की तो कल इंशाअल्लाह रकूअ के बारे में अर्ज़ करेंगे।